میاں بیوی میں جتنی بھی محبت ہو نا تو پھر بھی ہر بات شیئر کرنے کی نہیں ہوتی. بات سمجھتے ہیں بھائی؟ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو آپس میں ہر ایک بات کو شیئر کرتے ہیں. بھائی یہ احمقانہ حرکت ہے. اس دور کے اندر بہت دور رس نقصانات سامنے آتے ہیں. خاص طور پر جب سے عورت کے گھر سے نکلی ہے نا تو یہ معاملہ اس وقت کے بعد بہت زیادہ سنگین ہو گیا، اہم ہو گیا. چاہے وہ پڑھنے کی غرض سے نکلی ہو، چاہے وہ کسی جاب کرنے کی غرض سے نکلی ہو یا کہیں کام کرنے کی، جب سے یہ عورت نکلی ہے اس وقت سے معاملات بہت زیادہ سنگین ہو گئے. کیسے سنگین ہو گئے؟ کیونکہ جب وہ پڑھنے کے لیے نکلی ہے یا چھوٹی عمر میں کہیں کوئی جاب وغیرہ کرنے کے نکلی ہے تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو کہیں نہ کہیں کسی سے تعلق ہو جاتا ہے نا. تو اب اس تعلق کو شادی کے بعد اپنے شوہر سے ڈسکس کرنا یہ بہت غلط ہوتا ہے. تو بھائی جب شادی ہو گئی ہے تو بس ختم سب کچھ، پرانی باتیں بھی ختم کر دیں اور پرانے رابطے بھی ختم کر دیں. اب اگر راستہ چلتے ہوئے کسی پر غلطی سے نظر پڑ بھی جاتی ہے، نظر پڑے تو اس کو نظر انداز کر دیں. یہ نہ ہو کہ شوہر سے ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ یہ جی فلاں ہیں جی، یہ کسی زمانے میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، تو یہی کہہ دینا کافی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. اور یہاں تو بے حیائی کی اتنی حد ہو گئی ہے کہ لوگ یہاں تک بھی بتا دیتے ہیں کہ ان سے ہمارا تعلق رہا ہے، ان سے ہمارا تھوڑا بہت گپ شپ تھی، یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، یہ یوں تھا یہ یوں تھا. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام اپنے سے پہلے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ان سب کو ختم کر دیتا ہے. تو بھائی یہ یہاں بھی اس کو ذرا تھوڑا سا فٹ کر لیں کہ النکاح یہدم ما کان قبلہ. یہ حدیث تو نہیں ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ جب شادی ہو گئی ہے تو اس کے بعد یہ جتنے بھی کام ہیں ان کو چھوڑو بھائی، ختم کرو بس. وہ کہتے ہیں نا مٹی پاؤ، تو ختم کر دو ان ساری چیزوں کو، تعلقات کو بھی، رابطے کو بھی اور پرانی کہانیوں کو بھی. یہ اس طرح کی باتیں آپس میں شیئر کرنے کی نہیں ہوتی. جب اگر آپ فرض کریں کہ کسی وقت میں آپ شیئر کر رہے ہیں کہ آپ کا کسی کے ساتھ کبھی کوئی ریلیشن رہا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ایک بڑا نقصان یہ ہوگا کہ شوہر کے ذہن میں آئے گا کہ اگر اس زمانے میں رہا ہے کوئی ریلیشن تھوڑا سا بھی، یہ خاص طور پر عورتوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، خواتین کے لیے عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا بھی ریلیشن چل رہا ہے تو اس کے بہت سارے مطلب نکالے جا سکتے ہیں. اور اگر کبھی میاں بیوی میں تو تکرار ہو گیا تو پھر وہ اس کو سننے کو ملے گی، بھائی آپ کا تو فلاں زمانے میں یوں تھا اور ایسے تھا اور یہ فلاں تعلق رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ شوہر جو اصل شوہر ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں برداشت کر لیتا ہے. یہ چیز اس کو کبھی نہیں برداشت ہوتی کہ اس کی بیوی کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہو. اب ظاہر سی بات ابھی تو نہیں ہے، شادی ہو گئی، لیکن جب اس نے اس سے یہ ڈسکس کی ہے، یہ بات اس کو بتائی ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے تو ہماری کلاس میں فلاں لڑکا پڑھتا تھا، ہم اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، یا فلاں سے تعلق تھا، یا پہلے میں اس کو پسند کرتی تھی وہ مجھے پسند. بھائی یہ باتیں نہیں بتانے کی، یہ اس سے گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، تباہی پھیل جاتی ہے. جب آپ نے اس طرح کی کوئی بات بتائی ہے کسی کو تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب آپ اس کو مثال سے سمجھیں. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ آرمی میں یا ISI میں جاب کرنے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس وقت میں آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے تو آپ انٹرویو میں کیا بتا رہے ہیں؟ انٹرویو میں آپ بتا رہے ہیں کہ میرا کسی زمانے میں دہشت گردوں سے رابطہ رہا ہے، بڑے اچھے مراسم رہے ہیں، دوست تھے میرے، ہم کھاتے تھے، بیٹھے تھے، اٹھتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. تو جاب تو ویسے ہی گئی، ٹھیک ہے، جاب تو آپ کی ویسے ہی گئی، اور ہو سکتا ہے اسی وقت پکڑ کے آپ کو سیدھے جو ہے نا وہ سیپریٹ کر دیں، وہ جاب تو کبھی نہیں ملے گی. تو ایسے ہی اگر اس طرح کی کوئی ڈسکس کسی خاتون نے اپنے شوہر سے کر لی کہ کسی سے میرا تعلق رہا ہے، کیسا بھی ہو، خاص طور پر مرد سے، تو سمجھو کہ آپ اس کے رشتے کے اندر درار پڑ گئی ہے، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. تو ایسے جملے اور ایسی باتیں شیئر کرنے کی نہیں ہوتی. کچھ اندر بھی رکھا کریں، کچھ اندر بھی سنبھال کے رکھا کریں تاکہ زندگی سکون سے گزرے.